بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک اپوزیشن الائنس ہے پی ڈی ایم، یہ کافی عرصے سے وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ مانگ رہی تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس الائنس میں شامل اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون خود اسمبلیوں سے استعفوں پر تیار نظر آتی ہے. تو کیا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اسمبلیوں سے استعفوں پر تیار ہو جائیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ ہر طرف بحث ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ 13 دسمبر کو جو لاہور میں جلسہ ہونا ہے اس کی بھی تیاری شروع ہو گئی ہے. آج لاہور میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کافی ریلیاں نکالی ہیں. تو یہ اہم موضوعات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ محمد آصف صاحب سے، اور اس کے بعد ڈپٹی سینٹ سلیم مانڈی والا صاحب سے بھی بات کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے نہیں بلکہ سینٹ سے بھی استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن خواجہ آصف صاحب سے گفتگو سے پہلے میں ایک چیز جو ہے اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حال ہی میں ایک ٹی وی ایکٹر کو انٹرویو دیا ہے، اور وہ جو انٹرویو ہے اس میں انہوں نے میڈیا کے بارے میں کچھ بات کی ہے. تو یہ جو ٹی وی ایکٹر ہے شاید اس کو عمران خان صاحب اسٹیفن سیکر سمجھے، جنہوں نے بی بی سی پر پچھلے دنوں اسحاق ڈار کا انٹرویو کیا تھا. تو دیکھیں عمران خان صاحب اس میں کیا کہہ رہے ہیں. ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی، اور وہ بنی کب؟ جب یہ پرائم منسٹر تھے. ایک ڈاکیومنٹ ابھی تک یہ نہیں دے سکے کہ جی پیسہ آئے کدھر سے. اور یہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی دفاع کر رہے ہیں، میڈیا ہاؤس بیٹھا ہوا ہے ان کو بچا رہا ہے. اس سے سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی چوری کرنا کوئی بری چیز ہی نہیں ہے. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے سامنے جو ایک اسٹیفن سیکر بٹھایا ہوا تھا اس کو کہہ رہے تھے کہ ایک میڈیا ہاؤس جو ہے وہ کرپشن کا دفاع کر رہا ہے. اب نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن آپ کو تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان کا اشارہ کس میڈیا ہاؤس کی طرف ہے. اگر وہ اپنے سامنے کسی جرنلسٹ کو بٹھا لیتے تو شاید وہ ان سے پوچھ لیتا، لیکن جو اسٹیفن سیکر بیٹھا ہوا تھا ان کے سامنے اس نے یہ نہیں پوچھا. لیکن کل مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی لاہور میں ایک تقریر کیا، اس میں بھی انہوں نے کچھ ذکر کیا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ جو جیو کے سربراہ ہیں، آج کل جیو بہت ہمارے خلاف ہے، مگر مجھے سب سمجھ آتی ہے کہ پریشر اوپر سے ہے. اور سب چینلز آج کل جو سبق پڑھایا جاتا ہے، جو کاغذ پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے، جو فون آ جاتا ہے کہیں سے ایک چھوٹے سے افسر کا بھی، ان کو ماننا پڑتا ہے. مجھے پتا ہے وہ مجبور ہیں، لیکن اس کیا صدا اس طرح ہی مجبوری میں بیٹھے رہو گے؟ تو بس یہ میں نے دونوں کلپس آپ کو سنوانے تھے کہ عمران خان صاحب بھی کچھ میڈیا سے کافی ناراض ہیں، خاص طور پہ ایک میڈیا ہاؤس سے. مریم نواز شریف صاحبہ نے تو سب کو ہی مجبور قرار دے دیا ہے. تو زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرتا، آپ خود ہی اس کا تجزیہ کر لیں کہ دونوں لیڈر جو ہیں وہ میڈیا سے خوش نظر نہیں آتے. اب ہم بات کرتے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب سے. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے استعفوں کا اشارہ دیا، اور کل آپ نے بھی لاہور میں ایک تقریر کی، آپ نے بھی اس میں استعفوں کی بات کی. تو کیا آپ سمیت مسلم لیگ نون میں اتفاق ہو کے اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے؟ میسا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو استعفوں کا جو فیصلہ ہے، میرا خیال ہے کہ کافی عرصے پہلے جب اے پی سی ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس وقت ہی ایک فیصلہ کیا گیا تھا استعفوں کا، اور یہ طے ہوا تھا کہ یہ تحریک کا جو نقطۂ عروج ہوگا وہاں پہ جا کے استعفے دیے جائیں گے. ابھی 13 دسمبر کا جلسہ ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے لانگ مارچ جو ہے وہ ہو اسلام آباد کی طرف، اور اس کے بعد پھر استعفوں کی جو ہے وہ فیصلہ کی نوبت جو ہے وہ آئے گی. لیکن ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز میں کہ یہ استعفے جو ہے نا وہ اب ناگزیر ہو چکے ہیں، کیونکہ جو اسمبلیاں ہیں وہ آلموسٹ ڈس فنکشنل ہو چکی ہیں. وہاں پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہوتی. اگر لیجسلیشن ہوتی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد درکار ہوتی ہے حکومت کو، اور اگر لیجسلیشن ویسے کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پچھلے 2.5 سال کی کارروائی دیکھ لیں، نہ کوئی تحریک التوا ہوتی ہے، نہ کوئی تحریک استحقاق ہوتی ہے،
نہ کوئی اور کسی ریزولوشن پہ بحث ہوتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے. اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ اگر گنا جائے تو 1.5-2 درجن حاضری ہیں ان کی ساری جو ہے اسمبلی کے اندر. تو ان اسمبلیوں میں بیٹھنے کا میرا خیال ہے کہ ابھی یہ ایک گناہ بلذت ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے. اچھا، کل ایک سوال پیدا ہوتا ہے خواجہ صاحب کہ فرض کریں کہ آپ اس تحریک کا جب نقطۂ عروج پہنچتا ہے دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری میں، آپ استعفے دے دیتے ہیں، استعفے دینے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ پیر صاحب، ایک آپ کو میں آج کے دن کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے سوال کیا ہے اس سے بڑا ریلیونٹ بھی ہے کہ آج سے 50 سال قبل آج کے دن جو ہے 1970 کے انتخابات ہوئے تھے. ان کے نتائج کو 1 سال مؤخر رکھا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نئے الیکشن جو ہے خالی سیٹیں کروا کے اس سے نئے الیکشن کروائے گئے. یعنی جو اکثریتی پارٹی تھی ان سے سیٹیں لے لی گئیں اور اپنے مرضی کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں منتخب کرائے گئے. یہی ووٹ کی جو عزت ہے اس کو پہلا جنرل الیکشن ہوا تھا جو اڈلٹ سفریج کے اوپر ہوا تھا پاکستان میں. پاکستان بننے کے بعد جو ہے نیشنل الیکشن، پروونشل الیکشن ہوتے رہے لیکن نیشنل الیکشن جو 51 کا جو ہے پروونشل الیکشن وہ اڈلٹ سفریج پہ ہوا تھا. تو وہ ووٹ کو پامال کیا گیا، ووٹ کی عزت کو پامال کیا گیا. ایک ورڈکٹ پاکستان کی عوام نے دی، دونوں جو پاکستان کے بڑے جو مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان نے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملک 2 لخت ہو گیا. اگر اس وقت بھی ووٹ کی عزت کو بحال نہ کیا گیا، اس وقت بھی حکومت جو تھی اس وقت فوج کی حکومت تھی، مارشل لا لگا ہوا تھا، اور ایک فوجی آمر سے دوسرے فوجی آمر نے ٹیک اوور کی تھی حکومت. لیکن ایک بات بڑی اہم کی آپ نے کہ اس وقت بھی جو نشستیں خالی ہوئی تھیں اس پہ بائی الیکشن کروایا گیا تھا اور اس بائی الیکشن کو پذیرائی نہیں ملی تھی. جی بالکل. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. کچھ لوگوں کی دل آزاری ہوگی کہ وہاں سے کون سے لوگ الیکٹ ہوئے اس خالی نشستوں پہ. اگر انشاءاللہ تعالی اگر یہ نوبت آتی ہے تو ہم استعفے دیں گے. ان استعفوں کے اوپر انہوں نے الیکشن کروائے. اگر 100-125 سیٹوں خالی ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کی، ان پہ الیکشن کرائے تو ان الیکشنوں کا وہی حشر ہوگا جو 1970 میں جو ہے خالی سیٹوں کے پہ کروانے کا الیکشن کا جو حشر ہوا تھا. اچھا، اب اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے. اللہ نہ کرے کہ نتائج وہ نکلے. اچھا دیکھیں، ہمارا امیر صاحب آپ بڑے جو ہے بغور تاریخ کا آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہے پاکستان کی. آپ دیکھیں آج بھی فریجلٹی ہے ہمارے وفاق میں. آج بھی وفاق جو ہے اس طرح صحت مند نہیں ہے، اس طرح مضبوط نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. اور اس کا نقصان کی وجہ کیا ہے کہ آئین کے تحت جو ہے وہ جو حدود اور قیود جو ہے متعین ہوئی ہیں آئین میں، ان کا پاس نہ 1970 میں کیا گیا اور نہ آج کیا جاتا. اچھا، اب ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ استعفوں پہ متفق ہو چکی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ تیار نہ ہو. میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی جو سچویشن جو ہے اس کی فیوٹیلٹی جو ہے، یا ایک سچویشن کی جو بالکل بے سود ہو جائے گا ان کا بھی اسمبلی میں رہنا، اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میرا اندازہ ہے. اور وہ بھی الٹیمیٹلی جو ہے آج سے مہینے 1.5 مہینے بعد جب بھی فیصلہ کیا جاتا ہے وہ اسمبلیوں میں ایسے استعفیٰ دیں گے. اس کی میسا یہ جو کرائسس ہوگی، یہ پریسیپیٹیٹ جب ہوگی یہ کرائسس جو ہے، اس کو اگر مرم پٹی کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح 1970 میں کی گئی تھی، اللہ نہ کرے یہ کوئی وفاق کے ساتھ ہمارے سانحہ ہو سکتا ہے. آپ جب تک آئین کا اور قانون کا اس ملک میں احترام نہیں ہوگا، ہمارے وفاق کو خطرے لاحق رہیں گے. 1970 میں بھی ہمارے سے ٹریجڈی ہوئی لیکن ہم نے سبق نہ سیکھا، اور آج 50 سال بعد ہم اسی طرح کھڑے ہیں. میں مثال دیتا ہوں میر صاحب، ہم من حیث القوم جو ہے 72 سال میں ہم ٹریڈ مل کے اوپر دوڑے ہیں. اصل فاصلہ کوئی کور نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں میں جو مثال میں بالکل سمجھ رہا ہوں، اور بڑی گہری آپ اس میں بہت سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے. بڑی آپ نے
گہری مثال دی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے, نیچرلٹی جو ہے وہ کوئی فاصلہ ہم کور نہیں کرتے. اچھا, ٹریڈ مل پہ دوڑے رہتے ہیں, ایک ہی جگہ کھڑے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ 13 دسمبر کے جلسے میں استعفوں کا اعلان نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا, کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے, جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتی ہے وہ ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. میرا خیال ہے شاید خاقان عباسی صاحب ہیں, وہ جنرل سیکرٹری ہیں پی ڈی ایم کے, ساتھ چودھری یاسین اقبال صاحب ہیں. وہ جاتے ہیں ان میٹنگز میں, اور انشاءاللہ تعالی کل اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ کل ہی ہو گیا تو وہ ساری قوم کو پتہ لگ جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جس طرح یحییٰ خان کا اپنا ذاتی ایجنڈا جو تھا وہ قومی ایجنڈے پہ غالب آ گیا, آج بھی ذاتی ایجنڈے جو ہے نا وہ پرسو ہو رہے ہیں. قومی ایجنڈا جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ قوم کی معیشت کا کیا حال ہے, قوم میں کرپشن جو ہے کس طرح سرایت کر گئی ہوئی ہے. 8 جو ہے وہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کے پی میں یہاں پہ جو ہے وہ شوکت خانم جیسے, شوکت خانم بڑا اچھا ہاسپٹل ہے, اس جیسے ہاسپٹل وہاں پہ بننے تھے, وہاں پہ کرونا کے مریض جو ہے کل جام بحق ہو گئے ہیں. یہ تو حالات ہیں. آپ ایل این جی لے لیں, آپ چینی آٹا لے لیں, آپ بلین ٹری سونامی لے لیں, پتہ نہیں سکینڈلز اتنے ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. لیکن یہ بتائیں کہ اتنے سکینڈلز کے باوجود کیا 13 دسمبر کو لاہور میں آپ مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے اس کو آپ بھرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بہت بڑا گراؤنڈ ہے وہ. میر صاحب میں نے کل 2 جلسے ایڈریس کیے ہیں. جلسے نہیں, کارنر میٹنگ کہہ لیں جس طرح الیکشنز میں ہوتی ہیں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان دونوں جلسوں میں جو ہے کوئی 5,500-6 ہزار بندہ ہوگا دونوں کو ملا کے. اچھا, اس طرح کے درجنوں جلسے ہو رہے ہیں اس وقت لاہور میں. اچھا, جاری اور ساری ہے. کل میں نے پھر جانا ہے برادرم سعد رفیق صاحب کے حلقے میں ایک جلسہ ہے. تو اگر آپ صرف ان کو ہی لاہور کے جلسوں کو ہی اگر آپ ملا لیں 2,500 3,000 کا 2,000 کا جو جلسہ ہے, اور وہ درجنوں کے حساب سے ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی بھرا جائے گا. کوئی نہیں, جو اس وقت ڈسکنٹینٹمنٹ ہے جو ایک معیشت اور مہنگائی کے جو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اس صورتحال میں جبکہ کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے اس سے کافی خوف پھیلا ہوا ہے, تو یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ ان کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف بھی ہے؟ صاحب اس کا رسک ضرور ہے. میں قطعی طور پہ انکار نہیں کر سکتا کہ جو ہے میں کل گیا ہوا تھا جن جلسوں میں نے ڈبل ماسک پہنا ہوا تھا. میری عمر بھی آپ کو پتہ ہے اس قسم کی ہے کہ میں ہائی رسک ایج گروپ میں ہوں اس وقت, تو یہ خطرہ ضرور ہے. لیکن جو ملک کو اس وقت لیکن آپ دیکھیں نا خواجہ صاحب, آپ نے ڈبل ماسک پہنا ہوا تھا لیکن مریم نواز صاحبہ اور شیخ روہیل اصغر صاحب نظر آ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ, تو انہوں نے تو ایک بھی ماسک نہیں پہنا ہوا, تو ان کو کہیں کم از کم ماسک تو پہن لیں. بولنے لگا تھا تو میں نے ماسک جو ہے ہٹا دیے تھے منہ سے, لیکن ادروائز میں نے پہنا ہوتا. میر صاحب جو اس وقت خطرات لاحق ہیں اس ملک کو, وہ ہم پتہ نہیں محسوس کرتا ہے, عام آدمی محسوس کر رہا ہے یا میں محسوس کر رہا ہوں یا آپ محسوس کر رہے ہیں. اس وقت خطرات جو ہے نا ہم بالکل ان سے بے خبر ہیں. ہمیں بہت زیادہ خطرات ہیں. کورونا تو ایک خطرہ ہے, بالکل ہے, لیکن ہمارے اس وقت ایگزسٹینشل خطرات ہیں, یعنی ہمارے وجود کو خطرہ ہے, ہماری بقا جو ہے خطرے میں پڑی ہوئی ہے. میر صاحب یہ جی آپ فرمائیں. اچھا, اب ایک اگلا سوال کہ آج احسن اقبال صاحب نے اعلان کیا کہ وہ نیب کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے. سلیم مانڈوی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس نیب کو میں بلیک لسٹ کروا دوں گا اور چیئرمین نیب کو میں سینٹ میں بلاؤں گا. تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیب کو سینٹ میں بلانا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفے بھی دینے ہیں. یہ نیب کے خلاف اچانک اتنا غصہ کیوں آیا ہے؟ دیکھیں, یہ مانڈوی والا صاحب نے میرا خیال ہے سینٹ کا اجلاس بھی ریکویزیشن کیا ہے. میر صاحب میں یا میری پارٹی یا ہم لوگ جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, ہم کوئی نیب یا اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس, ایک پرنسپل کی بات, نیب تو ایک ادارہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے خلاف نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے, پبلک آفس ہولڈرز کی ہونی چاہیے, گورنمنٹ آفیس ہولڈرز کی ہونی چاہیے, تمام جو ادارے ہیں اس وقت آئینی ادارے ہیں ان تمام کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل ہم 100% حق میں ہیں, ہم کسی قسم کا کنسیشن نہیں مانگتے. ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے
کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تو احتساب بے لاگ ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے، متوازن جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، یک طرفہ احتساب نہ ہونا چاہیے. یہ ہماری گریونس صرف اتنی. اچھا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ چیئرمین نیب کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کر دیں گے تو آپ کو عدالتوں سے انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں، میں عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان کا جو ماحول ہے اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے، وہ اس سے کوئی ان کی امیونٹی نہیں ہے ان کی. پاکستان کا جو جنرل ماحول ہے ہماری عدالتوں پہ بھی اثر انداز ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ عدلیہ جو ہے وہ اس ابتلا کے وقت میں، اس نازک دور میں پھر بھی اپنا کردار جو ہے، جو آئینی کردار جو ہے وہ باقی جو آئینی ادارے ہیں ان سے بہتر ادا کر رہی ہے. میں اپنے ادارے کو بھی اس میں شامل کروں گا کہ ہم سے بہتر وہ ادا کر رہی ہے عدلیہ جو ہے. یہ میں سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں نیب والا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ پر بھی نیب کا کافی دباؤ ہے. نیب آپ کو بھی بلاتی ہے، آپ کی فیملی پہ بھی، اب تو اینٹی کرپشن نے بھی آپ کے خلاف کیسز کھول دیے ہیں. آپ کے لب و لہجے میں اتنی تلخی نہیں ہے، لیکن احسن اقبال صاحب اور سلیم مانڈی والا صاحب کے لب و لہجے میں بہت زیادہ تلخی ہے. یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میری نیب سے بڑی پرانی شناسائی ہے. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جو ہے آج سے 20 سال پہلے جب نیب مجھے گرفتار کرنی میرے گھر میں آئی تھی، میں اسی کمرے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں جہاں سے مجھے انہوں نے گرفتار کیا تھا، تو اطلاع آپ نے دی تھی مجھے کہ تمہارے گھر وہ تمہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ جی مجھے یاد ہے، لیکن وہ نیب کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے اس وقت، لیکن شاید اس دفعہ نیب اکیلی ہے. نہیں، دیکھیں اس وقت نیب جو تھی وہ 16 نومبر 1999 کو یہ نیب جو ہے وجود میں آئی تھی، اور میرا خیال ہے اس کے 2-4 روز کے بعد ہی میں پہلے ہاؤس اریسٹ تھا، اس کے بعد مجھے گھر سے لے گئے تھے. تو میری ان سے پرانی شناسائی ہے. مجھے یہ بڑی بڑی دور لے گئے، اٹک کے قلعے میں بھی لے کے گئے ہوئے ہیں یہ. تو بس آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، ہوتا ہے سب وہ روز تماشا میرے آگے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سلیم مانڈی والا صاحب اس کو نیب کو انٹرنیشنل لیول پہ کہیں بلیک لسٹ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا یہ کوئی پروسیجر ہے یا قانون میں کوئی اس قسم کی گنجائش ہے، لیکن سلیم مانڈوی والا بڑے پڑھے لکھے صاحب پارلیمنٹیرین ہیں. مجھے ان کا بڑا احترام ہے. ڈپٹی چیئرمین ہے ہماری سینٹ کے، اور انہوں نے بڑی کھلا چیلنج دیا ہے نیب کو کہ جو ان کے اوپر جو بھی انہوں نے کارروائی کی ہے اس کو انہوں نے بڑا کھلا چیلنج دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ تمام ادارے، میر صاحب یہ تھوڑی سی زیادتی ہے، تمام ادارے جو ہے نا انہوں نے اپنا احتساب کا جو ہے سسٹم بنایا ہوا ہے. ایک ہم لوگ ہیں راندہ درگاہ جو ہیں، ہم لوگ ہیں جن کی جو تمام تر کنجی جو ہے وہ ہم حکومت میں ہوں تو پھر بھی جو ہے اس کی جو باغ ڈور جو ہے وہ کہیں اور سے کھینچی جا رہی ہوتی ہے، اور احتساب بھی ہو رہا ہو تو وہ بھی جو ہے اس کی بھی کنٹرولز کہیں اور پہ ہوتے ہیں. اور ہمارا کوئی انٹرنل سسٹم بھی نہیں ہے پارلیمنٹیرینز کا جو اکاؤنٹیبلٹی کر سکے. تمام لوگ جو ہیں، ایون آپ کی بھی پریس کاؤنسل ہے امیر صاحب، میڈیا والوں کی بھی پریس کاؤنسل ہے. اسی طرح فوج کا ایک اپنا سسٹم ہے، جوڈیشری کا ایک اپنا سسٹم ہے، سول سروس کا ایک ان کا ٹریبونلز ہیں، اپنے ٹریبونلز ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یا تو سب کو ایک ہی چھتری کے نیچے لے کے آئیں تمام تر لوگوں کو، اور یا اگر باقی لوگوں کو علیحدہ علیحدہ جو ہے ان کو ایکسکلوسیوٹی دی ہوئی ہے، تو پھر پارلیمنٹیرینز کا بھی احتساب جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کی اپنی باڈی ہونی چاہیے، اسمبلی کی اور سینٹ کی اپنی باڈی ہونی چاہیے جو ان کا احتساب کرے. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ بات، اور اس میں ذکر آیا سلیم مانڈی والا صاحب کا چیلنج، ان کا اعلان کہ ہم نیب کو بلیک لسٹ کروا دیں گے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا صاحب سے بات کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ آپ نیب کو بلیک لسٹ کیسے کروا سکتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید، اور اب ہم بات کریں گے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا صاحب سے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین نیب کو سینٹ میں بلاؤں گا اور اس کا احتساب میں کروں گا، اور نیب کو میں بلیک لسٹ کروا دوں گا. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیا چیئرمین سینٹ جو ہے یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ چیئرمین نیب کو سینٹ میں بلا سکتے ہیں
اور نیب کو بلیک لسٹ کیسے کروایا جائے گا. تو بات کریں گے مانڈوی والا صاحب سے. مانڈوی والا صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ چیئرمین نیب کو سینٹ میں کیسے بلا سکتے ہیں؟ حامد میر صاحب دیکھیں، ہمارے یہاں ہر منسٹری، ہر گورنمنٹ کا ادارہ سینٹ کمیٹی کے سامنے آتا ہے، اور پارلیمنٹری کمیٹی چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہو. ایون منسٹری آف ڈیفینس کے سیکٹری ڈیفینس ہماری ڈیفینس کمیٹی میں آتے ہیں، ان کا ہم بجٹ ڈسکس کرتے ہیں. تو جب منسٹری آف ڈیفینس سینٹ میں کے ادارے میں آ سکتی ہے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آ سکتی ہے، لیکن مانوی والا صاحب تو یہ کون سا منسٹری آف ڈیفینس کو بلانے سے پہلے کوئی پریس کانفرنس کر کے نہیں کہتا کہ میں تمہیں بلاؤں گا؟ نہیں، پریس کانفرنس میں دیکھیں، پریس کانفرنس میں اس لیے کہا گیا کہ ہمارا تو آپ احتساب بھی کرتے ہیں، ہمارے اثاثے بھی ڈکلیئر ہوتے ہیں، ہماری چیزیں بھی چیک ہوتی ہیں، ہماری انویسٹیگیشنز بھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کی ہونی چاہیے، ہر ادارے کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے تو چیئرمین نیب کی اس لیے ہونی چاہیے کہ کیونکہ وہ ان کا ادارہ آپ کی کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں میری انویسٹیگیشن کا ایشو نہیں ہے. میری انویسٹیگیشن ضرور کریں، اور وہ 1.5 سال سے کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے. اور میں چیئرمین نیب سے 1.5 سال سے میں خط و خطابت کر رہا ہوں. نہیں، آپ کی ایک ملاقات بھی تو جی، ملاقات میری ایک نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں. اور میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ جی پرائیویٹ بزنس کو نیب سے آپ دور رکھیں، کیونکہ نہ یہ نیب کے مینڈیٹ میں ہے، نہ یہ نیب سے اس کی انوالومنٹ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی. اور یہ میں ان کو گھڑی گھڑی کہتا رہا ہوں. اور پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی میں ان کو لیٹر لکھے ہیں میں نے کہ جی پارلیمنٹیرینز کو بھی ان نیسیسری نیب بلا کے خراب نہ کریں. اچھا، اب یہ اور اگر کوئی ہے بات تو آپ ہمیں بتائیں، اسپیکر کو بتائیں، جو بھی پارلیمنٹیرین کے اگینسٹ بات ہے، کوئی ایسی چیز ہے آپ کے پاس تو آپ ضرور. اچھا، آپ چیئرمین نیب کو کب بلا رہے ہیں جی سینٹ میں؟ دیکھیں، میں نے جی پریویلیج موشن اپنا فائل کر دیا ہے. اب ہم انشاءاللہ ریکوزیشن کر رہے ہیں سینٹ سیشن، اس میں وہ ایڈمٹ ہوگا، اس پہ ووٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد ریکوزیشن پہ دستخط کر دیے آپ کے؟ جی، ریکوزیشن پہ ہمارے سارے ممبرز کے جو ریکوائرڈ ممبرز ہیں ان کے دستخط ہو گئے. اب ہم اس میں بلائیں گے، اور ہم جو سسٹم ہے، ہم آؤٹ آف سسٹم کوئی کام نہیں کریں گے. جو سینٹ کے رولز ہیں، جو سینٹ کے پروسیجرز ہیں، ہم اس کے تحت ہی کام کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ایک ساتھی ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ ہیومن رائٹس جو کمیٹی ہے سینٹ کی، اس کے چیئرمین ہیں. انہوں نے بھی بلایا تھا چیئرمین سینٹ کو، وہ نہیں گئے؟ نہیں، وہ میں بتاؤں اس وقت کیا ہوا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور یہ مجھے بھی میسج آیا تھا کہ ان کی آئیز میں کوئی انفیکشن تھی یا کیا تھی، اور انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ کوئی اور ڈیٹ مجھے دے دیں تو میں آئی ول کم. اچھا، انہوں نے کبھی یہ ڈینائی نہیں کیا کہ میں کمیٹی میں نہیں آؤں. یہ بتائیں کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ نیب کو انٹرنیشنلی بلیک لسٹ کروا دیں گے، کیسے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئے ہیں جو کہ نیب ڈینائی کر رہا ہے، اور یہ بھی میں چیئرمین نیب کو کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوئے ہیں. آپ دیکھیں، ڈینائل سے کچھ نہیں ہوتا. جو لوگ مرے ہیں، جو سوئسائڈ لیٹر بریگیڈیئر منیر صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، جو لوگ نیب سے لے جاتے ہوئے ہاسپٹل تک مر گئے ہیں، جیل تک مر گئے ہیں، یہ لیکن نیب نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو ڈینائی کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا میر صاحب. دیکھیں، یو ہیو ٹو ایڈریس دی ایشو. اگر دیکھیں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری ریپوٹیشن از ان اے وے اپ گریڈڈ اف آئی سے کہ جی ہاں جی میرے سے یہ غلطی ہوئی یا میرے ڈپارٹمنٹ سے یہ غلطی ہوئی. نیب نے جو رسپانس دیا ہے آپ کی ایلیگیشنز کا، اس میں کہا ہے کہ آپ نے مانڈوی والا بلڈرز کے اکاؤنٹس میں جو موجود رقم تھی اس کو قرضے کے طور پہ شو کیا. دیکھیں، میری ایک بات سنیں، مانڈوی والا بلڈرز ایک بڑی پرانی کمپنی ہے. آئی ایم دا 4th جنریشن ان بزنس. مائی گریٹ گرینڈ فادر از ان بزنس سنس 1920. ٹھیک ہے نا. تو ان کے اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ان کے کہنے سے، ان کے انالیسس سے یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے ایف بی آر کا. ہماری فیملی یا ہمارے جو بزنسز ہیں، ہم کہیں بھی کوئی انویسٹمنٹ دکھائیں یا کوئی چیز کریں تو اس کا نیب کہتی ہے کہ وہ جو اکاؤنٹس میں جو پیسہ ہے وہ کرپشن کا پیسہ ہے. کرپشن کہاں؟ کون سی کرپشن؟ کس کی کرپشن؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں.
بھائی ایک آدمی ہے کیپٹن اعجاز ہارون, اس نے اپنے پلاٹس بیچے جو اس کے والد کے پلاٹس تھے, ٹھیک ہے نا, پرائیویٹ پلاٹس تھے, پرائیویٹ آدمی کو بیچے, پرائیویٹ آدمی سے پیسے آئے. کرپشن کہاں ہے؟ کرپشن کا پیسہ کہاں ہے؟ اچھا میں دیکھیں, آئی ایم آل فار کرپشن میر صاحب. میں آپ کے آج شو پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم کرپشن کے ایمبٹ میں اگر آپ بزنس مینوں کو, پرائیویٹ سٹیزنز کو, لوگوں کو اس کے اندر لا کے آپ خراب کر رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا نقصان کہتی ہے کہ آپ نے اپنے ایک امپلائی, اپنے ایک ملازم عبدالقادر شہوانی کے نام پہ شیئرز خریدے. اس کے علاوہ طارق نامی جو آپ کا ملازم ہے وہ آپ کا بے نامی دار ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بے نامی. بے نامی کیا چیز ہوتی ہے جس کی منی ٹریل نہ ہو. نیب ڈونٹ انڈرسٹینڈ Yes, کہ بے نامی کیا ہے. they don't. کیونکہ یہی جو انہوں نے بے نامی ٹرانزیکشن کی ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کورٹ میں پروف کر دیں کہ یہ بے نامی ہے. تو پھر میر صاحب آپ بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں. جی جی, تو اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں, آپ کا دامن صاف ہے, تو آپ اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سر میں ریئیکٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اٹ از این ایگنی. 1.5 سال آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ایک آدمی کو آپ جیل میں ڈالتے ہیں نیب کی, پھر اس کے بعد وہ ایکچول جیل میں جاتا ہے, پھر اس کی بیل ہوتی ہے, اور ان دی اینڈ کورٹ کہتا ہے آپ اعجاز ہارون کا بیل آرڈر پڑھ لیں. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. کیا لکھا ہے کورٹ نے؟ کیا لکھا ہے؟ کہ دس از آل, نیب ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آل دس. مطلب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کورٹ کیا کہہ رہی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا یہ باتیں, یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, یہ آپ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں, یہ دنیا کہہ رہی ہے. اور میں نے تو اب پھر نیب آپ کے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے ایسے؟ سر میں بٹوین یو اینڈ می آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ پھر کیا وجہ ہے. اور میں تو پوری سینٹ کو, میں نے تو پورے سینیٹرز کو, اپنے سارے کولیگز کو یہ کہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں, یو ہیو دا رائٹ ٹو سے دیٹ آئی ایم رانگ. ڈونٹ ڈو اٹ فار می, بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن فار ایوری بڈی. آج احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا کہ میں نیب کے خلاف حد کی عزت کا دعویٰ کروں گا. آپ کہتے ہیں ہم نیب کو بلیک لسٹ کروا دیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر کوئی پلان بنایا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بالکل کوئی اس میں پالیٹکس نہیں ہے. مجھے کسی نے نہیں کہا یہ کرنے کے لیے, یہ شبلی صاحب نے یہ تاثر دیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. اور میں آپ کو آن اوتھ کہہ سکتا ہوں یہ کہ ایسی مجھے کسی نے فون نہیں کیا کہ آپ یہ چیز کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ٹائم ناؤ کہ ہم کم سے کم کوئی سسٹم, کوئی ڈیکورم, کوئی طریقہ کار ہم لائیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں یہ تو بالکل ایسی سچویشن ہے کہ ہر آدمی ڈرا ہوا ہے. اٹ از ٹائم ناؤ فار اے بریک. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا صاحب سے, جو کہتے ہیں میں نیب کو بلیک لسٹ کروا دوں گا. کوئی آپ ڈپلومیٹس وغیرہ کے ساتھ بھی میٹنگز کر رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, میں نے بلیک لسٹ کی بات اس طریقے سے کی کہ اگر آپ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتے رہے اور آپ اس قسم کے کام کرتے رہے جو کہ دنیا اس کو کنڈیم کرتی ہے, اور ایک ادارہ, میں نے آپ کو یہ اس لیے پوچھا ہے جی کہ مجھے کم از کم 2 ڈپلومیٹس نے پوچھا ہے, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا کلیمز میڈ بائی سلیم مانڈوی والا. میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می. دیکھیں, ڈپلومیٹس آلسو واچ ایوری تھنگ میر صاحب. ڈپلومیٹس واچ آل دا شوز لیکن ایک تو ڈپلومیٹس کی آپ کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے. نہیں, ڈپلومیٹس کی میرے سے میٹنگ ہوتی رہتی ہے, اور میرا کنسرن ہے, اور میں یہ دیکھیں اگر یہ چیز نہیں ریزالو ہوئی اور یہ نہیں رکی کہ لوگوں کو اس طریقے سے اریسٹ کرنا, ان کو اٹھانا, ان کے ساتھ یہ ایکسٹورشن کرنا, تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ ایک اور فورم پہ جائیں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ کوئی اس ادارے کو نہ مانے, نہ اس سے ڈیل کرے. آپ کسی انٹرنیشنل فورم؟ بالکل. ابھی اچھا, آپ نے وزیر اعظم کو بھی خط لکھا ہے اس بارے میں؟ میں نے لکھا ہے. ایک طرف پی ڈی ایم وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ رہی ہے, دوسری طرف سلیم مانڈوی والا وزیر اعظم کو خط لکھ رہا ہے. دیکھیں, ہی از دی پرائم منسٹر, ٹھیک ہے نا, ہی از دی ہیڈ پی آف ڈی ایم تو مانتی نہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے. وہ ایک پی ڈی ایم بلاول کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہے. دیکھیں وہ ایک پالیٹکس ہے. میں ادھر پالیٹکس نہیں کر رہا میر صاحب, میں ادھر ایک سیریس ایشو لانا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں اپنے
کولیگز کو, اپنے ہاؤس کو, اپنی جو بھی اس وقت گورنمنٹ ہے کہ بھائی اس کو آپ سیریسلی دیکھیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر پی ڈی ایم نے اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان کر دیا تو پھر یہ آپ کا یہ ساری ایفرٹ کدھر جائے گی؟ آپ تو فوکس ہی بدل جائے گا. دیکھیں میری ایفرٹ جو ہے نا وہ کوئی اٹس ناٹ فار می. میری ایفرٹ سب وہ لوگوں کے لیے ہے جو افیکٹڈ ہیں, جو آلریڈی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں نیب کی وجہ سے. 80 سال کے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں میر صاحب, اور میں نے کچھ لوگوں کے لیٹر چیئرمین نیب کو بھی بھجوائے کہ پلیز ان پہ مرسی کریں. ان بیچاروں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس عمر میں یہ جیلوں میں ہوں. وہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں یا نان پولیٹیکل سر؟ اچھا یہ میں دیکھیں ادھر ایشوز ہے نان پولیٹیکل لوگوں کا, لیکن دیکھیں نا میں کوئی پولیٹیکل آدمی کی بات ہی نہیں کر رہا. ایشو یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ لاہور میں جلوس نکال رہی ہیں, 13 دسمبر کے جلسے کے لیے پبلک کو موبلائز کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہم نے استعفے دے دینے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی خیر پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کریں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر ہیز ٹو بی اے کنسسٹنسی. ہم نے 10 سال حکومت بڑی مشکلوں سے چلائی, اس کے بعد اب یہ نیکسٹ 5 سال حکومت چلنے جا رہی ہے, تو جو بھی پولیٹیکلی رائٹ چیز ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے. استعفے رائٹ چیز ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, استعفے بھی پولیٹیکل سسٹم کے تحت ہے نا, اٹ از ناٹ آؤٹ آف پالیٹکس. نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی سے استعفے دینے چاہیے, سینٹ سے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل پارٹیز پہ ہے نا, اگر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ سارے ممبرز نے سب جگہ سے استعفے دینے ہیں تو ممبرز. تو اگر دے دیتے ہیں آپ سارے استعفے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں, آئی تھنک وی ول گو ٹورڈز نیو الیکشنز. نہیں, نیو الیکشن یا بائی الیکشن؟ بائی الیکشن میرا نہیں خیال اتنے ہیوج نمبر میں بائی الیکشن ہو سکتا ہے, بیکاز کانسٹیٹیوشن میں تو گنجائش ہے. نہیں گنجائش تو ہے, بٹ اٹ ول اماؤنٹ ٹو اے نیو الیکشن اگر آپ بائی الیکشن بھی کرائیں تو. اتنے ہنڈریڈز آف پارلیمنٹیرینز اگر ریزائن کر دیں. میں آپ سے ساری باتیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ 13 دسمبر کے بعد جو ہفتہ شروع ہوگا تو اس ہفتے میں آپ چیئرمین نیب کو بلانا چاہ رہے ہیں آپ, تو لیکن دوسری طرف آپ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ استعفے. وہ دیکھیں یہ تو اس لیے کہ 14 تاریخ تک ویسے ہی تو ہماری پارلیمنٹری بلڈنگ بند ہے نا, بیکاز آف کرونا. وی ہیو اے ٹیریبل سچویشن. تو آر یو شور کہ 14 دسمبر کے بعد چیئرمین نیب جو ہیں وہ آ جائیں گے سینٹ میں؟ سر انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں ہم بینگ ایکس جج, I think he would appreciate transparency. He would appreciate accountability in his system also, not only for others. تو میں نہیں سمجھتا کہ why should he not come. اچھا, بہت بہت شکریہ. سلیم مانڈی والا صاحب نے ہمارے سے بات چیت کی اور وہ بڑے پر اعتماد ہیں کہ چیئرمین نیب کو سینٹ میں ضرور بلایا جائے گا. دیکھتے ہیں کہ چیئرمین نیب آتے ہیں یا نہیں آتے. پہلے بھی ان کو بلایا گیا تھا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے اس نے بلایا تھا, نہیں آئی. ان کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا تھا. دیکھتے ہیں کہ اب ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.